ٹانگ سے معذور تھی، مجھے چلنے کے لیے بیساکھی کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے۔ میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا، مگر ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ میری ساس روزانہ رات کے وقت میرے کمرے میں 4 اگربتیاں جلاتی اور کہتی، تمہارے کمرے میں نیک بزرگ رہتے ہیں، دیکھنا ان کی دعا سے تمہارے 2 جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اگربتیوں کی خوشبو سے مجھے نیند آ جاتی۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو میری ساس مجھے منہ نہار ایک انتہائی کڑوا سا سفوف کھلاتی، جسے کھاتے ہی مجھ پر غنودگی چھا جاتی اور میں ایک دفعہ پھر سو جاتی۔ میں دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر ساس کو کوئی فکر نہ تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ میں 2 جڑواں بچوں کو جنم دوں گی۔ ایک رات میری ساس اگربتیاں جلا کر اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ میں سونے کے لیے اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، مگر مجھے آج نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میری چارپائی پر کوئی میرے ساتھ۔ میرا نام روبینہ ہے، میری عمر 22 سال ہے اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ لاہور شہر میں رہائش پذیر تھی۔ ہمیں دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ میرے ابو غلہ منڈی میں تجارت کرتے تھے، میری ماں گھر کو سنبھالتی تھی۔ مجھے بھی یہی کہتی رہتی کہ گھر کے کام کاج پر دھیان دیا کرو، اگر کہیں تیری ساس ظالم نکلی تو تیری زندگی اجاڑ دے گی، دن رات تجھے تانے دے گی۔ لیکن میں ماں جی کی بات ماما. ہنس کر ٹال دیتی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرتی۔ میری ذہانت کے ہر زبان پر چرچے تھے، مگر میں پیدائشی اپاہج تھی۔ میری ایک ٹانگ پولیو کی وجہ سے کام نہیں کرتی تھی۔ ماں باپ نے علاج بھی بہت کروایا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخری حال صرف بیساکھی تھا۔ اب میں بیساکھی کے سہارے چلا کرتی تھی۔ مجھ سے چھوٹا ایک بھائی بھی تھا، جو کہ ایک ہاسٹل میں اپنی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ابو نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بہت بڑے خواب دیکھ رکھے تھے، جن کو پورا کرنے کے لیے اسے خود سے دور بھی کر دیا تھا۔ ابا کا کہنا تھا اسے ایئر فورس میں بھیجیں گے اور اس کے لیے اس کو اچھے نمبروں کی ضرورت تھی۔ وہ اکثر گھر آتا رہتا تھا۔ میں اپنے آنے والے کل سے انجان پورے دل سے پڑھائی کرتی رہی کہ آگے جا کر کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکوں، لیکن شاید میری قسمت میں یہ سب نہیں تھا۔ اماں ابا کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے ایک رشتے والی کو کہہ دیا۔ میں تھی تو خوبصورت، مگر جو بھی مجھے دیکھنے آتا میری بیساکھی کو دیکھ کر انکار کر جاتا۔ اماں ابا بہت پریشان سے رہنے لگے تھے۔ پھر ایک روز ابا کو کسی کا فون آیا تو اس کے بعد سے ابا بہت خوش نظر آنے لگے۔ اس دن اماں کو بھی نہ جانے کیا کہا کہ اماں کمرے میں آتے ہی میری الماری کھول کر کھڑی ہو گئی اور چن چن کر اچھے کام والے کپڑے نکالنے لگی۔ میں حیران و پریشان اماں کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اماں نے ایک لال موتیوں والا جوڑا میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ جوڑا تو کل پہنے گی۔ اتنا کام والا جوڑا دیکھ کر میں نے اماں کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا، کیونکہ مجھے اماں کی بات کا مقصد سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اماں کوئی نوٹس لے ہی نہیں رہی تھی۔ اس لیے میں خود ہی بول پڑی، اماں کیوں اتنا بھاری سوٹ نکال دیا ہے؟ کل کسی کی شادی پر جانا ہے کیا؟ اگر جانا بھی ہے تو میں نہیں پہن رہی اتنی گرمی میں۔ اماں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، چپ کر جا اور جو کہہ رہی ہوں وہ کر، اور یہ دیکھ تیرے کپڑوں کے ساتھ میچنگ کا سارا سامان نکال دیا ہے، یہ رہے جوتے چوڑیاں وغیرہ سب نکال دیا ہے۔ کل تو یہی سب پہنے گی، لیکن اماں میں کیوں یہ سب پہنوں گی؟ کوئی وجہ تو ہو، کیا چھپا رہی ہے مجھ سے؟ میں نے تعجب سے ماں کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ارے کچھ نہیں چھپا رہی، کیا چھپانا ہے؟ بس کل تیرے ابا کے گاؤں سے کچھ خاص مہمان آ رہے ہیں اور وہاں لڑکیاں ایسے ہی تیار ہو کر رہتی ہیں، اس لیے تو بھی یہی پہنے گی۔ اور ہاں، تیرے ابا تیرے لیے ایک نئی بیساکھی لے آئے ہیں، یہ پرانی والی بیساکھی پھینک کر نئی والی اٹھا لینا۔ اماں مجھے تاکید کر کے باہر چلی گئی تھی اور میں کل کے بارے میں سوچ رہی تھی، کیونکہ ابا کے خاندان یا گاؤں سے آج تک جو بھی آیا تھا ان کے اپنے ہی قانون ہوتے تھے۔ اب نہ جانے مجھے کل کون سے درس ملنے والے تھے، لیکن میں نے اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ دیا اور ایک نظر ساری چیزوں کو دیکھ کر سونے چلی گئی، اس بات سے انجان کہ کل کا سورج میری زندگی میں کیسا طوفان لے کر آنے والا تھا۔ صبح ہوتے ہی اماں ملازموں کو کبھی یہ کام تو کبھی وہ کام کہتی، خود بے نیا سوٹ پہن کر تیار ہو کر پھر رہی تھی۔ مجھ سے بھی کمرے میں آ کر 10 بار پوچھ چکی تھی، تیار ہوئی کہ نہیں؟ میں نے جلدی سے تیاری مکمل کی، تب تک مہمان بھی آ گئے۔ میرے نیچے جانے تک ان کی ٹیبل لوازمات سے سج چکی تھی۔ میں ایک سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی تو مجھے یوں لگا بار بار کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں نے وہم سمجھ کر غور نہ کیا، لیکن پیروں تلے زمین تو تب نکلی جب کھانے کے بعد اچانک مہمانوں میں آئی ایک آنٹی بولی، دیکھ شکیلا،
میرے شرجیل کو تیری بیٹی بھا گئی ہے اور ہم ابھی اسی وقت نکاح کرنا چاہتے ہیں تو جانتی ہے میرا بیٹا ہیرا ہے، اس لیے دیر نہ کرتے ہوئے چل جلدی سے مولوی صاحب کو بلا لے۔ ان کی باتیں سنتے ہی میرا تو دماغ ہی چکرا کر رہ گیا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ اگر میں پسند آ گئی ہوں تو اسی وقت نکاح کی بات کر دی۔ شادی بیاہ کھیل تھوڑی ہے۔ اماں ابا نے ان سے 1 ماہ کا وقت مانگا مگر پتہ نہیں انہیں کس بات کی جلدی تھی۔ آنٹی کہنے لگی، دیکھ شکیلا، نیک کام میں دیر نہیں کرتے، تجھے پتہ تو ہے ہمارے خاندان والے کس طرح ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کچھ لوگ بیچ میں آ کر شیطانی کریں اور یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ اماں ابا کچھ دیر کے لیے کمرے میں گئے اور پھر واپس آ کر ہاں کر دی۔ مجھے ساری دنیا گول گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ پہلے ہی طے ہو چکا تھا، بس میرے سامنے ایک ڈرامہ کیا جا رہا تھا۔ مطلب اماں کو رات سے ہی سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے مجھے جو دلہن کی طرح تیار کروایا تھا، اور ابا بھی خوشی سے اسی وقت مولوی صاحب کو فون کرنے چل پڑے، جبکہ میں بے بس سی بیٹھی رہی۔ اس آدمی کو گھور رہی تھی جس نے یہ نکاح کا شوشہ چھوڑا تھا۔ مجھے حیرانگی اس بات پر ہو رہی تھی، ابا کو پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، میں بھی پڑھی لکھی تھی، پھر ابا نے مجھ سے پوچھے بغیر ایسا فیصلہ کیسے لے لیا؟ شاید میں اپاہج تھی اور ہر طرف سے میرے رشتے کے لیے انکار ہو رہا تھا، اس لیے اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس رشتے سے بھی انکار ہو، بس اس لیے جلدی سے ہاں کہہ دیا۔ خیر، اماں ابا بہت خوش تھے اور میں نہ کر کے ان کی تربیت پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ میری مرضی شامل نہ ہونے کے باوجود میں نے خاموشی سے رضامندی دے دی اور تھوڑی ہی دیر میں نکاح کی رسم بھی ادا کر دی گئی، اور میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں جانے لگی تو وہ آنٹی ایک بار پھر بول پڑی، بہو کہاں جا رہی ہو؟ دوپٹے سے گھونگھٹ اوڑھ لو، ہمیں نکلنا ہے، گاؤں پہنچتے پہنچتے رات ہو جائے گی۔ میں نے اماں بابا کی طرف دیکھا تو اماں مجھے ساتھ لگاتے ہوئے کمرے میں لے گئی اور بیڈ پر بٹھا کر پیار سے بولی، دیکھو روبینہ بیٹی، ہمیں شروع سے شرجیل تیرے لیے پسند تھا لیکن وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب اچانک اس نے شادی کی رضامندی دے دی تو تیری گاؤں والی چچی نے سب سے پہلے تیرا ذکر کر دیا، اس لیے کل اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا اگر لڑکی پسند آ گئی تو اسی وقت نکاح اور رخصتی ہوگی۔ تیرے ابا کو بھی یہ رشتہ اچھا لگا تو ہم نے ہاں کر دی تھی، ہمیں پتا تھا تو کبھی ہمارا سر نیچا ہونے نہیں دے گی۔ اب میں ماں کی باتوں کا کیا جواب دیتی، اور مجھے معلوم تھا میں منع کر بھی دوں وہ نتیجہ صفر ہی نکلے گا۔ اس لیے میں اپنا سامان لینے کے لیے الماری کے پاس گئی تو اماں بول پڑی، میں نے تیرا سارا سامان ہی رات کو پیک کر دیا تھا، بس تو دوپٹہ آگے پھیلا کر گھونگھٹ کر لے۔ اماں کی بات سنتے ہی مجھے رونا سا آ گیا تھا، ان سے کس بات کا گلہ کرتی۔ میں آنسو پیتی خاموشی سے رخصت ہو کر پیا کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر دیکھا تو وہ بہت بڑی حویلی تھی۔ اس کا مطلب اماں ابا اسی لیے راضی ہوئے تھے کہ یہ لوگ امیر بھی ہیں، ہمارے رشتے دار بھی ہیں، اور یقیناً ان کو لگا ہوگا میں یہاں خوش بھی رہوں گی۔ میرے دل میں بہت سارے خدشات تھے، مجھے اماں ابا سے گلہ بھی تھا، لیکن سب خدشات یہاں آ کر دھل گئے تھے کیونکہ میرا شوہر واقعی مجھ سے محبت کرنے والا ثابت ہوا تھا۔ نکاح کے وقت میں نے اپنے شوہر کو غور سے نہیں دیکھا تھا، بس ہم دونوں میں ایک چیز کا فرق تھا، وہ فرق تھا عمر کا۔ وہ مجھ سے 10 سال بڑے تھے مگر انہوں نے اپنے آپ کو یوں فٹ رکھا ہوا تھا کہ میرے برابر ہی لگتے تھے۔ ان کا کہنا تھا انہیں پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی مجھ سے۔ شوہر کی محبت میں کمی کی بجائے دن بدن اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میری شادی کو 3 سال گزر گئے لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود شوہر مجھ سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی کہ پہلے کرتا تھا۔ ساس نے دوسری شادی کا کہا تو سختی سے منع کر دیا کہ یہی میری بیوی ہے اور اگر اولاد ہوئی تو اسی سے ہی ہوگی، صرف اولاد کے لیے میں شادی نہیں کر سکتا۔ ایک دن اسی بات پر کافی جھگڑا بھی ہوا تھا لیکن میرا شوہر نہ مانا۔ اس کی اس بات پر میں ایک بار پھر اپنے رب اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ان کا فیصلہ میرے لیے بالکل صحیح ثابت ہوا تھا۔ لیکن اب ساس عجیب حرکتیں کرنے لگی تھی، وہ دن بھر گھر سے غائب رہتی، شام کو گھر آتی تو اس کے ہاتھوں میں اگر بتیوں کے پیکٹ ہوتے جن کو وہ اپنے کمرے میں لے جاتی لیکن استعمال نہ کرتی۔ ابھی میں اسی کے بارے میں مزید سوچتی کہ راز خود ہی کھل گیا۔ اگلے روز مغرب کے وقت ساس کمرے میں آئی اور اگربتیاں جلا کر میرے کمرے میں لگا دی، پھر وہ مجھے کچھ بتائے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ شوہر کو بتایا تو اس نے خاموش رہنے کا کہا۔ میں بھی اس واقعے کو بھلا کر کاموں میں مصروف ہو گئی تو ساس ایک بار پھر میرے پاس آئی اور بولی، تجھے پتا ہے نا میں تیرے کمرے میں اگربتیاں کیوں جلاتی ہوں؟ میں حیرانگی سے ان کو دیکھنے لگی، بھلا مجھے کیسے پتا ہوگا؟ تو وہ خود ہی بول
بول پڑی کہ میں تیری اولاد کے لیے ایک پیر جی کے پاس گئی تھی. اس نے جب مجھ سے تیرے بارے میں سوال پوچھا تو میں نے سب کچھ بتا دیا. انہوں نے کہا کہ 2 جڑواں بچے ہوں گے، بس جو عمل کہوں وہ لازمی کرنا ہوگا. پیر جی نے بتایا ہے کہ جس کمرے میں تمہاری بہو رہتی ہے وہاں نیک بزرگ رہتے ہیں اور تم نے ان کو ناراض کیا ہوا ہے، اس لیے وہ اولاد نہیں ہونے دیتے. اب انہیں خوش کرنے کے لیے روز اگر بتیاں جلانی پڑیں گی اور تمہارے کھانے کے لیے ایک سفوف بھی دیا ہے. وہ بہت خوش ہو کر مجھے یہ باتیں بتا رہی تھی، جبکہ میں اس جہالت پر ان کو کچھ کہہ بھی نہ پائی اور خاموش رہی، کیونکہ اگر کچھ بولتی تو پھر سے جھگڑے شروع ہو جاتے. وہ خود ہی نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی، جبکہ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی. مجھے پانی لانے کے بہانے باہر بھیج کر وہ خود کچھ کرنے لگ گئی. جب میں اندر آئی تو مجھے مسکرا کر دیکھ کر پانی پیے بغیر ہی کمرے سے باہر چلی گئی. جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ان کی حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی تھی. شوہر کو کہتی تو وہ ایک ہی بات کہتے، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، تم کرنے دو انہیں جو کرتی ہیں، کیا پتہ ان کا عمل کچھ کام ہی کر جائے، اور اگر نہ بھی کرے تو ہمیں پھر بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہیں مت روکو، اماں جو کرتی ہیں کرنے دو. شوہر نے تو ساس کو کھلی چھوٹ دے دی تھی. اب پھنس تو میں گئی تھی، کیونکہ اب تو ساس روز سونے سے پہلے میرے کمرے میں آ جاتی، اگربتیاں جلا کر لگاتی اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگی تھی. ان کی حرکتوں سے مجھے غصہ آتا، مگر میں اپنے شوہر کی وجہ سے خاموش رہتی، کیونکہ جانتی تھی اگر انہیں منع کروں گی تو وہ شکایت لگا دیں گی اور میں اپنے محبوب شوہر کو خود سے بدزن نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی. ساس نے معمول بنا لیا تھا، رات ہوتے ہی شوہر کو کمرے سے باہر بھیج دیتی، پھر میرے کمرے میں اگربتیاں جلاتی اور پتہ نہیں پھر آنکھیں بند کر کے کیا پڑھتی رہتی. اگربتیوں کی خوشبو سے مجھے نیند آ جاتی. صبح آنکھ کھلتی تو ساس ایک کڑوا سا سفوف کھلا دیتی، جسے کھانے کے بعد میں ایک بار پھر سو جاتی. ایسے لگتا جیسے میں بے ہوش ہو جاتی ہوں. میں کافی کمزور ہو چکی تھی، مجھے خود بھی واضح طور پر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی. اچانک سے بے ہوش ہو جانا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، اس لیے جب شوہر سے ذکر کیا تو یہی سوچا کہ ہم شہر جا کر ہسپتال سے معائنہ کروائیں گے، لیکن ساس نے تب بھی ایک بکھیڑا کھڑا کر دیا اور ہم شہر نہ جا سکے. اب میں حیران تھی، کیا وہ کہ میں بچہ چاہتی ہے یا نہیں. میں نے ساس کو سمجھایا تھا کہ میں ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں، کیا پتا ڈاکٹر کوئی ایسی دوا دے دے جس سے میں امید سے ہو جاؤں. ساس تو نہ مانی، مگر میرا شوہر مان گیا. وہ مجھے ہسپتال لے گئے. وہاں جا کر ایک اور راز سے پردہ اٹھا. مجھ میں ایک بیماری تھی جس کا علاج موجود تھا. ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے شوہر کو گھر میں بتانے سے منع کر دیا کہ ساس پھر سے ہنگامہ نہ کر دے، لیکن شوہر بھی اب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور تھوڑی دیر بعد میری ہاں میں ہاں ملا دی. میں کافی خوش ہوں اور دوائی لے کر گھر آ گئی. ساس سے چھپ کر میں روز دوائی کھا لیتی تھی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن وہ ساتھ ساتھ اپنی حرکتوں سے بھی باز نہیں آئی تھی. وہ ابھی بھی وہی سب کام کرتی تھی. دوائی کی وجہ سے مجھ میں کافی سدھار آ گیا تھا. میں خود کو پہلے سے کافی بہتر محسوس کرتی تھی، لیکن کچھ دن بعد جب میری دوائی ختم ہوئی تو دوبارہ سے وہی سب شروع ہو چکا تھا. میں پھر سے کمزور ہوتی جا رہی تھی. اب میرا دھیان دوبارہ سے ساس کی طرف چلا گیا. اس کا مطلب میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی وجہ صرف اور صرف میری ساس تھی. کیا اس کے پیچھے اس کا کوئی خاص مقصد تھا یا واقعی وہ مجھے حاملہ دیکھنا چاہتی تھی؟ مجھے اب ساس پر غصہ آتا تو اس کے لیے افسوس بھی ہوتا کہ بیچاری کہاں کس پیر کے پاس پھنس گئی ہے، لیکن میں خود اس بات سے انجان تھی کہ پسی ساس نہیں بلکہ پھنس میں گئی ہوں، جہاں سے بچنا واقعی میرے لیے کافی مشکل تھا. جب سچ سامنے آنا تھا تو میری سوچ دنگ رہ جانی تھی، لیکن میں اس سب باتوں سے بے خبر ان کے لیے پریشان ہوتی. پہلے تو وہ رات کو یہ عمل کرتی تھی، اب شوہر جب کام پر چلا جاتا تو وہی عمل دن میں بھی کرنے لگی تھی. دن میں بھی میرے کمرے میں آ جاتی، اگربتیاں جلا کر کونوں میں لگا دیتی اور آنکھیں بند کر کے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتی رہتی. وہ یہ سب کرتے کرتے اب تھکنے لگی تھی. دوائی ختم ہونے کی وجہ سے میں کمزور ہونے لگی تھی. ساس کی حرکتوں سے ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی، لیکن یہاں میری فکر کسی کو بھی نہیں تھی، میرے اپنے سگے ماں باپ کو بھی نہیں، جنہوں نے شادی کے بعد میری خبر تک نہ لی تھی. کیا ماں باپ ایسے ہوتے ہیں، شادی سے پہلے پلکوں پر بٹھاتے ہیں اور شادی کے بعد اچانک سے بھول جاتے ہیں؟ میرے دل میں ہونے والی ماں باپ کے لیے بدگمانی جگہ پکڑ چکی تھی اور میں کچھ غلط بھی نہیں سوچ رہی تھی. یہ سب سچ ہی تو تھا، میرے ساتھ یہی سب تو ہوا تھا. اچانک سے مجھے کچھ بھی بتائے بغیر میرا نکاح کر کے اسی وقت رخصت کر دیا، جیسے میں کوئی بوجھ تھی ان پر جو انہوں نے اتار پھینکا تھا.
اور 3 سال ہو گئے تھے، لیکن کوئی مڑ کر نہ آیا، نہ کوئی خبر لی۔ شاید میری قسمت میں یہ سب لکھا ہوا تھا اور میں قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ رہی۔ آج بھی ساس نے سونے سے پہلے میرے کمرے میں اگر بتیاں جلا دی تھی، جن کی خوشبو سے میں بے ہوش ہو کر سوئی ہوئی تھی، لیکن آدھی رات کو اچانک کسی کی آواز پر آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے بستر پر دیکھا، شوہر بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں حیران ہوئی، لیکن اب دوبارہ سے مجھے ایک بار پھر آواز آئی اور پتا چلا یہ تو ہنسنے کی آواز تھی اور کوئی نہیں بلکہ میری ساس ہی تھی۔ میں نے رات کا وقت دیکھا تو گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ میں دبے پاؤں باہر آئی اور راہداری میں کوئی بھی نہیں تھا، سب سو چکے تھے۔ ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تو دروازہ بند تھا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ جب نظر کھڑکی پر گئی تو کھل اٹھی۔ میں نے چپکے سے اندر جھانکا تو میرا شوہر ساس کے پاؤں دبا رہا تھا۔ مجھے خود پر بے ساختہ رشک آیا۔ اتنا اچھا شوہر ملا جو نہ صرف میرا بلکہ ساس کا بھی بہت خیال رکھتا ہے۔ ابھی میں واپسی کے لیے پلٹی کہ ان کی کہی اگلی بات نے میرے قدم جکڑ لیے۔ مجھے یقین نہ ہوا کہ جو بھی میں نے سنا ہے وہ واقعی سچ ہے یا میں کوئی برا خواب دیکھ رہی ہوں، اور میں ایک کونے میں کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ میری ساس بول رہی تھی، میں اپنا عمل کئی بار مکمل کر چکی ہوں، مجھے تمہاری دوسری شادی کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کبھی سوچا ہے مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ تمہیں اب میری فکر کہاں ہے؟ میں ٹھہری تمہاری پہلی اور بوڑھی بیوی جو تمہیں اولاد تک نہیں دے سکی، لیکن بھولو مت یہ شادی میں نے صرف اولاد کے لیے کروائی تھی۔ اب میری برداشت سے سب باہر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وہ اس بار حاملہ نہ ہوئی تو تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا۔ چپ کرو اور ذرا آرام سے بولو، کہیں وہ اٹھ نہ جائے۔ یہ آواز میرے شوہر کی آ رہی تھی جو اپنی بیوی کو سمجھا رہا تھا، غلطی ساری تمہاری ہے، میں نے منع بھی کیا تھا لیکن تم نہیں مانی، اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے واقعی پسند آ گئی تھی، اور اسے چھوڑنے کا اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی میری بیوی ہو، لیکن اولاد کے لیے جب تمہیں نہیں چھوڑا تو اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ تم بس اچھے کی امید رکھو اور یہ راز راز ہی رہنے دو کہ تم میری ماں نہیں بلکہ بیوی ہو، اور چھپایا ہم نے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ کو سب پتہ ہے، سب جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس کی شادی مجھ سے کر کے اسی وقت رخصت کر دیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بہت پریشان تھے۔ اپاہج ہونے کی وجہ سے اس کا رشتہ جو نہیں ہو رہا تھا، مگر اب سچ یہی ہے کہ تم دونوں میری بیویاں ہو، اور میں دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑنے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا۔ یہ کیسا انکشاف ہوا تھا مجھ پر، میرے پیروں تلے زمین نہیں رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا میں اتنی بے خبر تھی، اتنے سال میں ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے اپنی ہی سوتن کے ساتھ رہ رہی تھی اور ہر چیز سے انجان تھی۔ میرے اپنے ماں باپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ کیوں وہ ملنے نہیں آتے تھے۔ ان کو لگا ہوگا مجھے سچ معلوم ہو گیا ہوگا، تو سوال جواب سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ راستہ نکالا تھا۔ میرے ذہن میں ایسی بہت سی سوچیں آ رہی تھیں جب اچانک مجھے چکر آیا اور میں گر پڑی۔ شوہر نے آواز سن کر جو باہر دیکھا تو دونوں کا رنگ فک تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ ساس اگربتیاں جلا کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ اب راز تو کھل ہی چکا تھا، اس لیے وہ میری سوتن تھی جو کہ ہاتھ میں کچھ کپڑے کا ٹکڑا پکڑ کر مجھے باندھنے لگی تھی۔ میری اب بس ہو چکی تھی۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا اور کھینچ کر ایک تھپڑ دے مارا۔ اسی وقت میرا شوہر بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے چلا کر دونوں سے سوال کیا، کیا ملا مجھے دھوکہ دے کر؟ کیوں رکھا مجھے اندھیرے میں صرف بچے کے لیے؟ اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں گی، میں ابھی واپس جا رہی ہوں اور طلاق کا مطالبہ کروں گی۔ مجھے غصے میں کچھ سمجھ نہ آیا، میں کیا کیا بول گئی تھی۔ شوہر نے بھی کچھ نہ کہا بلکہ مجھے چارپائی پر بٹھا کر پانی پلایا اور بولا، زیادہ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب جب تم اکیلی نہیں ہو بلکہ ایک اور جان تمہارے ساتھ جڑ چکی ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، ہاں تم امید سے ہو، اس لیے بے ہوش ہو گئی تھی، ڈاکٹر کو گھر ہی بلایا تھا، اس نے یہی خوشخبری دی ہے۔ بے ہوشی کی بات سنتے مجھے پھر سے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ میں نے غصے سے اپنے شوہر کا ہاتھ جھٹکا تھا، مجھے ذہنی طور پر پاگل کر دیا ہے آپ دونوں نے۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گی، بالکل بھی نہیں۔ ابھی میں اور کچھ کہتی جو میری سوتن میرے قدموں میں گر پڑی تھی۔ خدا کے لیے مت کرو ایسا، ہم نے اولاد کے لیے بہت انتظار کیا ہے، بے شک یہ بچہ تمہارا ہی ہوگا، لیکن میں بھی اسے ماں کا پیار دینا چاہتی ہوں، مجھ سے یہ خوشی مت چھینو۔ اس خوشی کی وجہ سے میں نے شوہر تک بانٹ دیا تھا، تم میرا شوہر رکھ لو لیکن اس گھر سے مت جاؤ۔
میری منتیں مرادیں رنگ لے آئی ہیں، ہم خوش رہیں گے، بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر گر گڑا رہی تھی۔ دیکھو، آج تم پیر جی کی وجہ سے امید سے ہو گئی ہو، دیکھنا تم 2 جڑواں بچوں کو جنم دو گی۔ میں نے ان کی بات سن کر ایک نظر شوہر کو دیکھا اور بولی، یہ سب پیر جی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ جب میں اسپتال گئی تھی تو لیڈی ڈاکٹر نے جو دوا دی تھی، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی مجھے ڈاکٹر کو دکھانے نہیں دیا، تو ہمیں آپ سے جھوٹ بول کر لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا تھا، اور میں ہر ماہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی رہی ہوں۔ میں نے اپنا علاج کروایا ہے، جس کی وجہ سے آج میں ماں بننے جا رہی ہوں۔ ساری باتیں بتانے کے بعد اپنی سوتن کا چہرہ دیکھ کر مجھے اس وقت اس کی عورت پر بہت ترس آیا تھا، جو ممتا کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے مجھے اپنا شوہر دینے پر بھی راضی ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا تھا، اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی؟ بس اس ایک سوال نے میری مشکل آسان کر دی تھی۔ میں نے وہ فیصلہ کر لیا تھا کہ شاید کوئی بھی نہ کرتا۔ اب میں نے گھر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ فیصلہ غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ کچھ ماہ بعد میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا۔ سوتن تو کہتی تھی کہ 2 بچے پیدا ہوں گے، وہ بھی جھوٹ بول کر ان کو لوٹتا رہا تھا۔ اب انہوں نے اپنی ان حرکتوں سے توبہ کر لی تھی۔ وہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی زیادہ محبت اور پیار دیتی، اور شوہر بھی ہمیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ مجھے معلوم ہے سب کو یہی لگے گا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا کیوں نہ کرتی؟ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، میری سوتن نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا تھا، بس ایک بچے کی خواہش کی تھی، تو اگر رب نے میرے ذریعے سے ان کی گود بھرنی تھی تو میں کیوں پیچھے ہٹتی؟ انہوں نے مجھ اپاہج پر کوئی ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے تھے، اور کیا گارنٹی تھی جب دوسری جگہ شادی ہوتی تو شوہر مجھے اور میرے بچے کو محبت دیتا۔ یہاں مجھے آج تک کسی نے اپاہج ہونے کا تانا نہیں دیا تھا۔ اب تو میری ہر بات مانی جاتی تھی۔ میری سوتن بھاگ بھاگ کر میری خدمت کرتی ہے۔ میں بہت خوش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل